Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور آپ نے سنا ہمارے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا کہا. لگ یہ رہا ہے اس سال نہ صحیح اگلے سال یا اس کے آنے والے سال ہمارے وزیر اعظم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبیل پیس پرائز ضرور ملے. خیر, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں گزشتہ دن سے بات چل رہی تھی کہ نئے چیف منسٹر کے پی کے نوجوان ہیں, قبائلی علاقے سے ہیں, پرفارم کریں گے, ان کی حلف برداری کی تقریر, بہت سارے ان کے بیانات اور حکومتی اقدامات. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت جاری ہے اور جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, کیا ہمارے سینئر معزز جج حضرات اپنی ہی عدالت کا احتساب کر پائیں گے جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہوئے آئینی بینچ میں. کیا ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ طاقت رکھتے ہیں, یہ پاور رکھتے ہیں آئینی طور پہ کہ وہ ایک فل کورٹ کا بینچ قائم کر سکیں یا نہیں. اس کے اوپر بھی آج بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن نظام عدل کے اوپر جو سوالات لگ چکے ہیں وہ لگ چکے ہیں, اٹھ چکے ہیں, اور کئی سالوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور آج اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز اپنے اختیارات اور اپنے احتساب اور عدالتی معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں, جس کو قوم براہ راست دیکھ رہی ہے. اس کو بھی موضوع بحث لے کر آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ ہمارے القدس کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں, القدس الشریف فلسطین کا دارالحکومت ہوگا, نئی پولیس قائم کی جائے گی, شہباز شریف صاحب کی تقریب, ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہنا. دنیا میں امن قائم ہو یہ ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی خواہش ہے, لیکن بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جو امن کی خواہاں نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور اس سے زیادہ بڑھ کے نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا کی لسٹ میں ایک اور ملک آ گیا ہے, جین زی, جہاں کھڑے ہو گئے ہیں, احتجاج کیا ہے اور اپنے حکمرانوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے. اس دفعہ یہ نام ایڈ ہوا ہے مدغاسکر کا. 3 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, کراچی جتنا یہ ملک ہے. ہم کہتے ہیں نا کراچی دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے, تو مدغاسکر بھی کراچی جتنا ہی ہے. اور یہاں پر انقلاب آیا ہے, آدھی قریب آبادی ان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے, بے روزگاری 3/4 ہو چکی تھی اور معاشی حالات اچھے نہیں تھے. جین زی اٹھ کھڑے ہوئے. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ 4 مہمان موجود ہیں. معزز مہمانوں کا تعارف ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی خان نیازی صاحب, السلام علیکم, تھینک یو فار یور ٹائم سر. پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب, السلام علیکم بلوچ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے, السلام علیکم. اسلم غوری صاحب, جمعیت علماء اسلام فے سے, بہت بہت شکریہ غوری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. غوری صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا, اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر یہ بات زیر بحث ہے کہ عدالتی اختیارات کیا ہیں, چیف جسٹس کے اختیارات کیا ہیں, کیا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا, کیا معزز جج حضرات اپنی عدالت کا احتساب کر پائیں گے یا نہیں. لائیو براڈ کاسٹ چل رہا ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے, دلائل دیے جاتے ہیں اور یہ کافی دنوں سے سلسلہ جاری ہے. غوری صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی معاملات میں کس قدر بہتری آئی آپ کی نظر میں, اور جو اس وقت اس کے اختیارات, عدالتی اختیارات کے اوپر بات چیت ہم روز سن رہے ہیں لائیو سماعت کے دوران, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اسلم غوری صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی آئین سازی اور قانون سازی ہوتی ہے وہ اس کو پاکستان کے معروضی حالات اور عوامی حالات کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہوتی ہے کہ جب وہ بن جاتا ہے, آئین کا حصہ بن جاتا ہے, تو بہت سی چیزوں پہ آپ کو گلا ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن غلط ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جب بنی تھی ایک متفقہ ترمیم تھی, اس میں پی ٹی آئی مکمل آخری وقت تک آن بورڈ تھی, ان کی مشاورت سے سارا کچھ ہوا تھا اور وہ اس کا حصہ تھے. بعد میں جو انہیں ووٹ نہیں دیا وہ کچھ اور مجبوریاں تھیں ان کی جو میڈیا پہ بھی آئیں, انہوں نے خود پریس کانفرنس میں کہیں. لیکن یہ کہ یہ اس کو بڑھنا اور کرنا سارا پی ٹی آئی کی اور ہماری اور پیپلز پارٹی کی اور خود نون کی حکومت کی مشترکہ کوشش تھی. اور اس میں تو ہم نے 35 کے قریب ان کی کلاسز بھی ہم نے ڈیلیٹ کرائی تھی. لیکن اب اس کے بعد جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ ہماری عدالت میں چلے گئے ہیں. وہی لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے, کل تک ہمیں کہہ رہے تھے آئینی بینچ بنوا دیں, آئینی عدالت نہ بنوائیں, اب ان کے کہنے پہ آئینی بینچ بن گیا, اب وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے یا کرتے رہیں گے, جب تک ہم اپنی مرضی کے ججز اور اپنی مرضی کی عدالتیں لگانے کی کوشش میں رہیں گے. میں آپ سے ایک سوال میں بھی کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, کیا ثاقب نثار کی عدالت, کیا بندیال کی عدالت, کیا اس سے پہلے کھوسا کی عدالت, کیا وہ درست تھی؟ کیا وہ یک طرفہ فیصلے نہیں دے رہی تھی؟ اب اس طرح اگر ایک آئینی چیز بن چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آ گئے, تو آپ اس کو چیلنج کریں.
کیوں نہیں آ رہے آپ کی مرضی کے؟ آپ کے پاس تو بہترین ٹیمیں ہیں، لیکن آپ جا کے پوری اس کو 26ویں ترمیم کو چیلنج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک کمٹمنٹ اور یہی وجہ ہے ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو فاصلے کم ہو گئے تھے، بڑھ گئے ہیں، کہ جب آپ یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے تو مانجا آپ پر کیا اعتماد کریں. تو یہ ہے بنیادی چیزیں وہ، اور باقی چیزیں جو عدالتی ہیں وہ چل رہی ہیں سلسلے سارے. بالکل ٹھیک تو سر. وہ دیکھیں گے عدالت کیا کہتی ہے. جی I'll come back to you. اسلم غوری صاحب کی رائے آپ نے جانی. اب بڑھتے ہیں بیرسٹر عامر حسن کی جانب. بیرسٹر صاحب، آپ کی نظر میں جو ڈیلی کے ہم براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور آج جو ہیڈ لائنز بھی لگی ہوئی ہیں کہ کیا چیف جسٹس کے پاس یہ طاقت ہے آئین و قانون کے اندر موجود کہ وہ ایک فل کورٹ قائم کر سکیں، فارم کر سکیں؟ آپ بیرسٹر عامر حسن صاحب، کیونکہ ہمارے پچھلے چیف جسٹس جن کا نام ابھی لے رہے تھے غوری صاحب، ان کے پاس تو بڑی پاورز تھیں. کیا موجودہ چیف جسٹس کی پاورز اب نہ ہونے کے برابر ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، جن چیف جسٹسز کی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یا پاکستان کے سیاسی تاریخ میں یا پاکستان کے عوام کے لیے کارگر ثابت ہوئے ہیں؟ یہ جو جوڈیشل امپیریلزم تھا، جسے ایکٹیویزم کا نام دیا گیا، کیا اس سے پاکستان کا عدالتی نظام بہتر ہوا یا خراب ہوا؟ کیا چیف جسٹسز کا یہ کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ہر وقت دیکھتی رہے اور ان کی آئینی ترامیم کو واپس بھیج دے؟ مطلب سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس سے ریویو کرنے کا حق بھی سپریم کورٹ کا، لیکن پارلیمنٹ اگر کوئی آئینی ترمیم کرے تو اسے اڑا کے رکھ سکتی ہے سپریم کورٹ. اب یہ سپریم کورٹ کے اور کون ہے؟ 5 جج، 7 جج، 9 جج، 13 جج، 16 جج، 20 جج، جتنے بھی ہوں، کیا وہ یہ جو ممبر پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے عوام کے منتخب نمائندے اگر کوئی ترمیم کرے تو کیا یہ اختیار سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے؟ جو کہ پہلے رہا ہے اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی تقرری پہ آئینی ترمیم ہوئی، انہوں نے واپس بھیج دی کہ ہماری تقرری ہم کریں گے، اس طریقے سے کریں گے اور آپ کو ماننی پڑے گی. دیکھیے، پاکستان کے اندر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، یہ پاکستان نے بھگتا ہے 2-3 دہائیاں تو خصوصاً اس امپیریلزم کو افتخار چودھری کے بعد. اور افتخار چودھری سے ارسلان چودھری برآمد ہوا، ادھر سے ثاقب نثار سے اس کے بیٹے اور اس کے داماد برآمد ہوئے، پھر گٹو سی یو والی عدلیہ برآمد ہوئی. آپ دیکھتے رہے. کیا آپ اسی طرح کا پاورفل چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ وہ؟ تو کیا اسی لیے آج کے چیف جسٹس کو ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاور لیس ہوتے ہوئے دیکھا سر؟ جی، اگر وہ پاور تھی اور ایبسولوٹ پاور دے دی گئی تھی تو اسے پاور لیس ہونا چاہیے تھا. یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے اور پارلیمنٹ نے اپنے حق کے تحت کیا. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ 10-12 بندوں کو بڑا کمال سمجھتے ہیں وہ ججز ہوں، حالانکہ انہوں نے جسٹس منیر سے شروع ہو کے آج تک پاکستان کا جو حال کیا. دیکھیے، اگر یہ سوال طلحہ صاحب عدالتوں میں حل ہونے ہیں کہ یہ نظام جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، یہ انقلاب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، مارشل لاء کو تحفظ دینا ہے یا نہیں دینا، صدر کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، وزیر اعظم کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، اسمبلی کو رہنا ہے یا نہیں رہنا، ہاسپٹل سسٹم، اگر یہ سارے سوالات چند 12-13-14 ججز نے حل کرنے ہیں اور اسی کو پاور سمجھتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیا ہے پارلیمنٹ نے وہ پارس کو چھین کے، کیونکہ آئین کی روح میں وہ پارس نہیں تھی کہ ایک فرد واحد اٹھے اور عوام کے منتخب کردہ اسمبلی کو چیلنج کرنے لگے. ان کے بنائے ہوئے اور ان کے بنائے ہوئے پرائمری حق جو کہ ان کا حق ہے قانون سازی کا اور آئین سازی کا، قانون سازی کا، اسے اٹھا کے ایک قلم کی جنبش سے اٹھا کے پھینک دے. تو اگر یہ پاورز ہیں تو یہ پاورز نہیں ہونی چاہیے. یہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاس نہیں ہونی چاہیے. علامی سر، میں آپ کی یہی رائے علی گور بلوچ صاحب کی طرف لے کے بڑھوں. بلوچ صاحب، ڈو یو اگری ود بیرسٹر عامر حسن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب ہوں یا ہم، وہ تمام مکاتب فکر یا صحافی حضرات ہوں، یہ وہ تمام شعبے ہیں جنہوں نے آئین اور جمہوریت اور قانون کے لیے مختلف ادوار میں بڑی سٹرگل کی ہے. اور ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو 1973 کا ہمارا آئین تھا، اور بالکل جو بیرسٹر صاحب نے باتیں کی، میں 100% ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے موجودہ قانونی اور آئینی نظام کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور اپنا، یعنی آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ماضی کے چیف جسٹس کا کردار ایسا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس کو پاور لیس کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم سے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ کسی کو پاور دی گئی ہے یا پاور لیس کیا گیا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1973 کا جو آئین تھا وقتاً فوقتاً نظریہ ضرورت کے تحت اس کا حلیہ بگاڑا گیا، اور جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی، وہ اختیارات جو کہ مطلب ہے کہ جس سے ڈکٹیٹرشپ کی بدبو آتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ دیے گئے. وہ کوئی بھی چیف جسٹس طرح مختلف ادوار میں، وہ ایک الگ بحث ہے. پھر خاص طور پر جو ہمارا آئین کہتا تھا کہ پارلیمان کی سپریمیسی ہے، اس پارلیمان کو ایک ٹوائے بنا کر جس کا دل کیا کبھی توڑ دیا، جس کا دل کیا کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، جس کا دل کیا کسی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اور بغیر کسی ہیئرنگ کے، بغیر کسی ثبوتوں کے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ ترمیم اس 73 کے آئین کو اس کی روح کے قریب تر لے کر آئی ہے. جس اسپرٹ کے ساتھ یہ 1973 کا آئین بنا تھا، یہ اس سے کسی کے اختیار کام نہیں ہوئے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے، بیرسٹر صاحب زیادہ تفصیل سے جانتے ہوں گے، کتنے ہزار کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے. صرف اپنی شاہ سرخیاں بنانے کے لیے ایک سیاسی کیس آتا تھا، پوری سپریم کورٹ پہ جناب فل بینچ بنا دو، اور اس پر جناب لائیو وہ شروع ہو جاتی تھی ٹرانسمیشن، اور جناب ہیڈ لائن چلتی تھی. ظاہر ہے اگر ایک بیچارہ غریب جو ہے، اس کا 20 سال سے زمین کا کیس پینڈنگ ہے، اس کی تیسری نسل آ گئی، وہ فوت ہو گیا، کسی کا قتل کا کیس ہے، کسی کا کوئی اور ہے، تو ان کی اپیلوں کی سماعت اس لیے نہیں ہو پاتی تھی کہ بھائی ادھر تو سارے سیاسی کیسز لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی بینچ کا بنانا بالکل ٹھیک اقدام ہے، یہ اس مسئلے کا حل ہے. اور اب ہم سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں کہ جو باقی پینڈنگ ان کے کیسز ہیں، وہ اب تو ظاہر ہے ان کے اوپر وہ سیاسی کیسز تو ایک الگ بینچ بن گیا ہے. جو باقی ہمارے سپریم کورٹ میں عرصہ دراز سے پینڈنگ کیسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ بر وقت وہ اپیلیں سنی جائیں گی، لوگوں کو انصاف کا حصول چلے ممکن ہوگا. آپ کسی فیصلے پہ تو تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلے فیصلہ ہونا تو چاہیے. انصاف، فیصلے میں ڈیلے ہونا بھی ناانصافی کے مترادف ہے. جسٹس تو ڈیلیڈ از میں جسٹس تو ڈینائڈ. سمجھتا ہوں بالکل کہ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمان کی سپریمیسی، پارلیمان کا آئینی حق کہ وہ جو آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں، آئین کو بنا سکتے ہیں خاص میجورٹی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی پاکستان کی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کی ہوئی ترمیم کو بالکل ٹھیک. جو ہے آپ کی بات میں کچھ بیرسٹر عامر حسن صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر میں نیازی صاحب کی طرف بڑھوں. جلدی سے بیرسٹر صاحب. جی مجھے صرف آپ جو کوشچن پٹ کر رہے ہیں اسے میں صرف بڑے احترام کے ساتھ اسے ایک دوسرا رخ دینا چاہتا ہوں. سر جلدی سے. پاور لیس نہیں کرنا ہے چیف جسٹس کو، اس کے پاس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے بردر ججز میں. جس طرح کے صدر پاکستان کے پاس اختیارات تھے تو زرداری صاحب نے وہ اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. پوائنٹ ٹیکن سر. پارلیمنٹ سے وہ اختیارات پاور لیس نہیں کیا ہے، پاور ڈسٹریبیوٹ کیا. پوائنٹ ٹیکن. پوائنٹ ٹیکن سر. نیازی صاحب، اب اس ساری گفتگو سے اب میرا سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ کیا جسٹس منیر سے لے کر جسٹس بندیال تک سارے چیف جسٹس کی گناہوں کی سزا مجھے لگ رہا ہے موجودہ چیف جسٹس کو مل گئی ہے کہ جو پاور ان کے پاس تھی ان کے پاس نہیں ہے. آج کے چیف جسٹس کی پاور کم ہونا، پاور لیس ہونا یا پاور ڈسٹریبیوٹ ہونا کیا عدالتی نظام کو کمزور بناتا ہے؟ آپ کی اس پوری سچویشن پہ رائے امجد خان نیازی صاحب. مجھے چونکہ تیر ایک طرف ہے اور میں ایک طرف ہوں تو کائنڈلی اس کے حساب سے پھر چلیں گے. دیکھیں، آپ جسٹس منیر ملک سے لے کے چیف جسٹس جاجا فریدی یا نئے جو آئینی بینچ کے ہیں، پاکستان کی تاریخ کبھی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی. ہمیشہ نظریہ ضرورت کو جنم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے پارلیمان نے کبھی پارلیمان حاوی آ گیا، کبھی عدالتیں حاوی آ گئی. تو یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے. میں نے، آپ کو یاد ہوگا، تحریک عدم اعتماد آ رہی تو 1973 کے جو قانون کے آرٹیکل 67 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی ڈومین میں جو ہے وہ عام کی پروسیڈنگ آف دا ہاؤس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. لیجسلیشن ہمیشہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس کے اندر کوئی انٹروین نہیں کر سکتا. اسی طریقے کے ساتھ عدالتوں کے نظام کے اندر جو ہے ایک سسٹم بنایا گیا کہ آپ پارلیمان نہیں دخل دے سکتا، اور کوئی بھی قانون سازی، ایسی قانون سازی جو آئین اور قانون سے متصادم ہو، وہ نہیں بنائی جا سکتی. یہ آپ کے دیباچہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے
آج جو ہم 26ویں ترمیم کے، اب انہوں نے غوری صاحب نے کہا کہ جی ہم ساتھ تھے، نہ ہم ساتھ تھے، نہ ساتھ ہیں، نہ ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی لولی لنگڑی جو اس وقت چل رہی تھی اس کو بھی آپ نے مزید بٹھا دیا کہ آج عدالت خود پوچھ رہی ہے کہ ہمیں جو بینچ بنانے کے اختیار حاصل ہے یا نہیں ہے. اس پہ بحث ہو رہی ہے. تو خود آپ اندازہ کریں کہ عدالتوں کے کو ہم نے لولی لنگڑی کے اور اوپر آپ جو کے لیڈر اپنا کہتے ہیں کہ میں 26ویں، انہی عدالتوں سے آزادی لے کر جیل سے نکلوں گا. مجھے تو حیرت اس بات پہ بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم کیا بی ایل اے یا ہم کوئی ایسے ٹیررسٹ جو ہے وہ گروپس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہتھیار اٹھائیں؟ نہیں، ہم ایک پولیٹیکل مائنڈ رکھنے والی جماعت ہیں. جماعت کا کام ہے کتھارسس کرنا، جد و جہد کرنا اپنے حق کے لیے. آج آپ کے بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب ہو چکے ہیں اور عدالتیں انصاف دینے سے قاصر ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے اوپر 26ویں ترمیم کا جھنڈا لہرا رہا ہے. خدا کے لیے توازن پیدا کریں. آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ ہے. کل حالات بدل سکتے ہیں کہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ انہی عدالتوں کے ہاتھوں آپ جو ہے کہ فیصلوں سے آپ روتے پھریں سڑکوں پہ. آج اگر ہم مشکل میں ٹھیک ہیں تو سر. کل آپ بھی مشکل میں آ سکتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے. دیکھیں پاکستان خدا کی کے تاریخ بھری پڑی ہے. لیے یہ ہوتا ہی. دیکھیں اس لیے توازن، عدالتوں کا کام ہے انصاف دینا، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. دونوں کے اپنے اپنے ڈومین میں چیزیں ہیں. خدا کے بالکل لیے ٹھیک سر. سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک سر. بات کریں گے اپنے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کی، جو سٹیٹمنٹ وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، لیٹس ڈسکس دس. ایک بڑا ضروری سوال جو میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ سب مہمانوں کے ساتھ. دنیا میں آج سب سے بڑا ویپنز پرووائڈر، اسلحہ ساز کمپنیوں کا مالک، اسلحہ ایکسپورٹر، دنیا کو اسلحہ دینے والا، وہ ملک شاید جس نے اسرائیل کو جتنی ملٹری ایڈ دی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب روس اور یوکرین کی جنگ ہوئی تو روس کے خلاف یوکرین کی کتنی مدد کی اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اٹس ٹریلینز آف ڈالر، ہزاروں ارب ڈالر کا اسلحہ، گولیاں، آرمز، ایمینیوشن، جہاز، نیول سب مرینز، کیا کچھ نہیں دیا گیا. اور آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کمیٹی نے بھی اس لیے نوبیل پیس پرائز نہیں دیا کہ جب بنکر بسٹر بوم دیکھے جاتے ہیں جو ایران پہ گرے ہیں، جو قطر میں ہوا ہے، جو فلسطین میں ہوا ہے، اور امریکہ کی سپورٹ دیکھی جاتی ہے، تو ان کو اس لیے ایوارڈ نہیں دیا گیا اور ایک اور خاتون کو دیا گیا. آج کیا ہمارے وزیر اعظم جب یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، از ہی رائٹ اور از ہی رانگ؟ ڈسکشن کا آغاز غوری صاحب آپ سے دوبارہ، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور آزاد سمجھتے نہیں ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں ہماری پالیسی کیا تھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی اور انہی کی حکومت تھی. اس وقت ہم نے کیا پالیسی رکھی. پرویز مشرف کے دور میں بالکل یو ٹرن ہو گیا اسی پالیسی کا اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی. آج آپ دیکھ لیں، آج جا کے جو کچھ میاں شہباز سے مجھے تو شرم آ رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ہماری نمائندگی کی ہے پورے ملک کی، اور جس انداز میں انہوں نے جا کے ان کی کاسا لیسی کی ہے تو شرم والی بات ہے. اپنی آزادی نہیں ہے ہمارا. ہم اپنے آپ کو آج تک ذہنی غلام ہی سمجھتے ہیں. کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم چائنا کو اتنا بڑا بھائی بنا دیتے ہیں کہ چائنا ہمیں بہت چھوٹے سے سمجھتا ہے، اور کبھی ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، 50 سال ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہماری پالیسیاں بناتا کون ہے، ہماری سوچ کیا ہے. چند لوگ اگر پالیسیاں بناتے ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں تو آنے والا وقت پھر اس چیز کو رد کرتا ہے. اس وقت تک ہم بہت پیچھے جا چکے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. پرائم منسٹر کا جو رویہ جا رہا ہے اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت اسرائیل کی تمام جو بھی اسرائیل نے کیا ہے اس سب میں ڈونلڈ ٹرمپ برابر کا شریک ہے اور اس کی سپورٹ رہی ہے. اور اس کی سپورٹ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں نا، جب قطر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے علم میں تھا. تو یہ ساری چیز اگر وہ خدا نہ خواستہ وہاں سارے شہید ہو جاتے پوری ٹیم ان کی تو پھر کیا ہوتا؟ ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں از ڈونلڈ ٹرمپ دا مین آف پیس، یا ہماری فورن پالیسی کچھ زیادہ فلیٹری ہو گئی ہے امریکہ کے سامنے؟ طلعت صاحب، ہماری فورن پالیسی فلیٹری کب نہیں تھی؟
اصولی طور پہ تو مجھے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو ہم کرتے ہیں تقریر کے اندر، ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، فلاں کریں. اصولی طور پہ یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں. اصولی طور پہ یہ بھی بات شاید مجھے بھی معیوب لگے کہ ہمارا پرائم منسٹر واحد ہے جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دا مین آف پیس اور انہیں نوبیل پیس پرائز دیا جائے. لیکن اگر آپ اپنے حالات کو دیکھیں تو فورن پالیسیز اگر تو آپ نے اصولی طور پہ کھڑا ہونا تو کون سا مسلم ملک اصولی طور پہ کھڑا ہے سوائے ایران کے؟ مجھے کوئی دوسرے ملک کا نام. آئی اگری سر. اور ایران کا جو حال ہوا ہے، کیا آپ یہ سارا برداشت کر سکتے ہیں؟ آج اگر آپ ویزا کھولیں یا پاکستان کے عوام کو موقع دیں اور امریکہ ریلیکس کر دے تو دیکھیے آپ کے کتنے فیصد آبادی امریکہ ملک کے لوگ، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محض جذباتی نعروں کا کیا رزلٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو شاید یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، لیکن اگر پاکستان کے حالات دیکھیں پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں کہ امریکہ نے جس طرح آپ کو اگنور کیا تھا، جس سے آپ کو نقصانات بھی ہوتے ہیں، انڈیا کس طرح اوپر جا رہا تھا، آپ کس طرح افغانستان کے ساتھ کھڑے تھے. آج اگر آپ کو مانا جا رہا ہے تو اسے میرے خیال سے اپنے جو ریاست کے مفادات ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں کہ آج آپ کے پرائم منسٹر کو وہاں پہ اگر رسپیکٹ دی جا رہی ہے، آپ کے ملک کو دی جا رہی ہے، تو اسے بہتر سمجھنا چاہیے. اور نوبل پیس پرائز کون سا اتنا بڑا، کسے کسے مل گئے ہیں؟ تو اگر چلے ہمارے کہنے سے اگر مل بھی گیا ٹرمپ کو تو پہلے کون سے جسے مل گیا تو بڑا کوئی کمال ہو گیا. بالکل ٹھیک. علی گور بلوچ صاحب، آپ کی رائے سر، کیا ہمارے وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ از دا مین آف پیس، ہم یہ اس وقت سے سن رہے ہیں جب سے مارکہ حق کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی بدولت سیز فائر ہوا تھا، ایون دو کہ مارکہ حق میں ہم نے ان کا حال تو ایسا کر دیا تھا کہ وہ بھی سیز فائر کی دعائیں مانگ رہے تھے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور انڈیا کا بھی یہی نیریٹو ہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں تھی سیز فائر کے لیے. لیکن ہم جس طریقے سے مین آف پیس کہہ رہے ہیں کہ ایسے ملک کے سربراہ کو جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بانٹتا ہے، بیچتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، جنگوں کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، از اٹ دا رائٹ پالیسی سر، یا پھر ہمارے کچھ اور بھی ٹارگٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ علی گور بلوچ صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ کا ملک جو ہے وہ خارجی جو ہمارے فورن افیئرز تھے ان میں تنہائی کا شکار ہو چکا تھا. چائنا آپ سے ناراض تھا، مڈل ایسٹ آپ سے ناراض تھا، سعودیہ آپ سے ناراض تھا، امریکہ آپ سے ناراض تھا. تو یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی ہے؟ ظاہر ہے پوری دنیا کی جو طریقہ کار ہے جو ممالک کا اور ممالک کو چلانے کا، وہ ڈپلومیسی ہے، اور اس کے تحت جو چیزیں آپ کو وقتی طور پر مطلب سوٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، امریکہ کا صدر اگر آج آپ کے آرمی کی اور آرمی چیف کی تعریف خود اپنے الفاظ سے کرے، وہ آپ کے آرمی چیف کو، سپہ سالار کو اپنے ساتھ کھانے پر بلائے اور اس چیز کو، آپ کے بیانیے کو انڈورس کرے، اور آپ کا وقار اور عزت والا قد بڑھ جائے جب امریکہ کا صدر یہ کہے کہ پاکستان نے 6 نہیں 7 طیارے مار گرائے اور اس کے بعد میں نے امن کروایا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کہ آپ صرف جذباتی ڈاکٹرائن کے اوپر ہی آپ ملک نہیں چلا کرتے. جو بڑے سے بڑے باسود چاہے ایران بھی ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈپلومیسی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور وہ بھی چلتا ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ جو چیزیں آپ نے کہی ہیں اس طرح تو پھر کئی چیزوں پر ہم اتفاق نہیں کرتے. اور جو بات بیرسٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ محسوس نہ کریں، آج اگر میرے بھائی کو بھی آفر ہو جائے کہ آپ کو امریکہ کی نیشنلٹی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ میرے اور بیرسٹر صاحب سے اور نیازی صاحب سے پہلے ہاں کر دیں. 99% پاکستانی بھاگتے ہوئے امریکہ جائیں گے بشمول میرے سر. میں ہم سب کے ٹھیک ہے جی. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج آپ کو دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، آج آپ کی چائنا کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے جا رہے ہیں، امریکہ بھی آپ کی پالیسیز کو انڈورس کر رہا ہے، پوری دنیا میں ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ کا عزت وقار اور قد ضرور بڑھا ہے، جس کو کہ پچھلے 4 سال کے اندر جو اس کا بھرکس نکلا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. کبھی آپ نے یہ بیانیے بنائے کہ جو وہ سائفر والا ڈرامہ کر دیا، کبھی آپ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں انہی کے جہاز میں بیٹھ کے ان کو گالیاں دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، اور وہ آپ سے جہاز بھی پھر وہ واپس منگا لیتے ہیں اور امریکہ آپ کو
जो प्राइवेट जहाज से वापस आना पड़ता है। कभी आप मिडिल ईस्ट के जो सरबराहान हैं उनके बारे में लूज टॉक कर देते हैं। चाइना आपसे नाराज है कि आपने उनका सी पैक बंद करवा दिया। IMF की मिन्नतें और तरले करने पड़े और वो क्या कहते हैं घुटनों को हाथ लगाना पड़ा कि भाई आप प्राइम मिनिस्टरशिप से क्या हटे, आपने वो प्रोग्राम को ही सोप टाच कर दिया जाती दफा। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? क्या इस तरह से सरबराह चलते हैं कि आप इतने बायस्ड हो जाए? एक तरफ शहबाज शरीफ साहब पर ये भी लेबल कि उन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, सारा कुछ किया, लेकिन एक हिकमत के तहत फिर भी उनके ऊपर उनकी पार्टी में भी बात का तनकीद की, उन्होंने फौज के खिलाफ तनकीद नहीं किया। ठीक है, वो तो मकसद ये है बात करने का कि जब आपने दुनिया में चलना है तो अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उसके बदले में जो इस वक्त गजा के ऊपर जो सूरत हाल थी, मुझे ये बताएं, उसमें जिस तरह से बच्चे शहीद हो रहे थे, खवातीन की, तो वो मैं समझता हूँ जो नुकसान हो चुका है वो नाकाबिले तरफ, वो तो कभी उसका तो कोई अदाला हो ही नहीं सकता। उसका अल्लाह ताला की दाद कर सकती, दुनिया में तो नहीं। और उस कटहरे में हम इस दुनिया में भी और अगली जहान की दुनिया में भी सभी जिम्मेदार है अपनी अपनी जगह पर, जो भी जिसके पास जिम्मेदारी, चाहे हुकूमत की है, चाहे अपोजिशन की है, चाहे आम शहरी की है, चाहे बतीयत मुसलमान। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि उस खून की होली को रोकना और फिर उसमें अल्लाह करे कि ये मुआहदा खत्म ना हो, जो ऊपर क़यामत गुजर चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बोलो साहब, आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। किसी हद तक तो वो कामयाबी हासिल हुई है ना। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। और वो अकेला पाकिस्तान नहीं, आप देखें लाइन में कितने मुल्क खड़े थे जो आज मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम उम्मा की सारी। सर मुझे खुशी भी है, गम भी है। बोलो साहब, खुशी भी है, गम भी है, हर चीज के दो पहलू हैं सर। खुशी इस बात की है कि मुआहदा हुआ है, गम यह है कि इजराइल को सबक सिखा नहीं सके। खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर की तकरीब हलफ बर्दारी में हुकूमत की जानिब से जरा ये कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही थी कि ताखीर हो, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बुध के रोज 4 बजे उनसे हलफ लिया जाएगा। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। असलम गौरी साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम JUIF, उनसे स्टार्ट करूंगा दोबारा। गौरी साहब, आपकी नज़र में चीफ मिनिस्टर यकीनन बड़ी जोश में उन्होंने तकरीर भी की, पहले आते ही पार्लियामेंट के अंदर सिलेक्शन उनका हो गया, 90 वोट मिल गए। अब उनसे हलफ लेने की बारी थी। गवर्नर आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ टाउन थे, जिसकी वजह से उनका 2 दिन लगेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। ये जो आफरीदी साहब के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, आपकी नज़र में ये हुकूमती पॉलिसी सही है, नहीं होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नए चीफ मिनिस्टर से? गौरी साहब जी, मैं अर्ज करूंगा कि ये PTI ने सारा सिस्टम बिल्डोज क्यों किया? जब उसको गवर्नर ने कहा था कि मेरे पास बुध वाले दिन आ जाए 1:30 बजे या 1 बजे, तो कौन सी क़यामत आ रही थी? अभी तो हल्फ कल पे जा रहे हैं ना, तो ये परसों भी चले जाता है, कौन सी क़यामत आ रही थी? इन्होंने पूरा सिस्टम बिल्डोज किया, इन्होंने अपोजिशन की राय को बिल्डोज किया, स्पीकर ने जगतरफा फैसले किए। तो फिर तो जब ऐसे मसाइल, जब इनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत थी, 90 वोट इनके अपने थे, तो 2 दिन सब्र क्यों नहीं हुआ? मसाइल तो इन्होंने खुद पैदा किए। जब मसाइल पैदा किए तो फिर हर कोई अपने अपने तौर पर चल पड़ा। हमने भी आज एक दरखास्त पिटीशन जमा कराई, हो सकता है कल उसकी सुनवाई हो, कल के डेट दी गई है हमें। हमने भी इस सिस्टम को, जिस सिस्टम से ये सारा कुछ हुआ है, हमने भी उसको चैलेंज किया है। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, अदालत आलिया का फैसला आ गया है, हमारी लीगल टीम उसका जायजा लेगी, हो सकता है हम आगे अपील में जाएं, इस पे और खोज करें बैठ के, कुछ भी हो सकता है, और बिल्डोज करके पूरे सिस्टम को आगे लेके गए तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। यानी आप कह रहे हैं PTI के एक्शन का रिएक्शन हुकूमत ने दिया जो कि दुरुस्त था। अब यही सवाल बैरिस्टर आमिर हसन आपकी तरफ। सर देखिए, एक्शन और रिएक्शन की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे और यहाँ पे PTI के गवर्नर थे। उन्होंने बिल्कुल हलफ नहीं लिया, फिर चीफ जस्टिस के पास गए और बड़े दिन लगे इसमें, और उसके बाद हलफ। तो पहले ये फैसला PTI के दोस्त करेंगे। कल गवर्नर का रवैया ठीक था कि आज जैसे गलत कह रहे हैं वो गलत है। तो मेरे ख्याल से एक इस पे तो कोई डिले इतना किया भी नहीं जा। चीफ मिनिस्टर इतनी जल्दी क्या है, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, गवर्नर ने कहा कि आए मेरे से खुद को मुलाकात करें और मुलाकात करके इसे सेटल कर लेते हैं मामला। उस सारे प्रोसेस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो जाती हैं, तो कौन सा बुरा था। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या आप पाकिस्तान ये मुतहम्मिल हो सकता है कि एक वजीर आला जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है असेंबली के अंदर खड़े होके, और स्टेट की वो पॉलिसी जिसकी वजह, जिसमें एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है तालिबान की, और एक तरफ असले मामूल इनके वजीर आला ने जो PTI के वजीर आला साबित हो गए,
یا ہونا چاہ رہے ہیں، ان کی جو زبان ہے اس کے ساتھ آپ ذرا ڈانڈے ملائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اتنی جلدی کیا ہے، کرائسس کریٹ کیوں کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل، جوڈیشل، امن و امان پہ، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے اوپر یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اندازے لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، خود یہ ایسے ایسے کام کرتے رہے، ان کے صدر الوی جو حرکتیں کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے گورنرز جو حرکتیں کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کو ہم نہ حلف لیں گے نہ ریزائن ایکسپٹ کریں گے، وہ تو کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں ہیں انہیں وزیر۔ بالکل ٹھیک بیرسٹر صاحب۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یور ویوز آن اٹ سر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل جہاں تک عدالتوں کا فیصلہ ہے، عدالتوں کے فیصلے کا ہم خود کہتے ہیں کہ احترام ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اپیل کا حق ہے۔ اس میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں، اپوزیشن کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ گورنر ایک آئینی عہدے پر ہیں اور ان کو یہ حق حاصل ہے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ ایک انتہائی اہم ہوتا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ آ کر اس کی تصدیق کریں۔ انہوں نے کب کہا کہ میں استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کروں گا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بالکل، لیکن ایک بات یہاں پر ضرور قابل ذکر ہے۔ دیکھیں گنڈا پور صاحب چیف منسٹر بنے، انہوں نے بھی اسی طرح کی پڑکے لگائی تھی کہ میں جو ہے بانی پی ٹی آئی کو چھڑا لوں گا، یہ کر دوں گا، پورا ملک بند کر دوں گا۔ انہوں نے بھی کوئی مختلف نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے 9 مئی کے واقعات کا ہونا، اسلام آباد کے اوپر حملوں کا ہونا، اس کے بعد آج تک بیانیہ وہ بنانا جو کہ ہمارے دشمن طاقتیں ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ آپ جو لوگ آپ کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، آپ کے افسروں کو شہید کر رہے ہیں، روز 35 لاشوں کے جو ہے وہ جنازے ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں سیتا پلائی دیوار، بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شور تھا۔ یہ گنڈا پور بھی نعرے لگاتا رہا۔ مجھے بتائیں یہ جس بانی پی ٹی آئی کی کہنے کے اوپر یہ نعرے لگا رہا ہے وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے، یہ تو جمعہ 8 دن نہیں لگنے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا یہ پھر پتہ چلے گا کہ یہ بشرا بی بی کی توقعات پہ کتنا پورا اترا، یہ بانی پی ٹی آئی کی توقعات پہ کتنا پورا اترا، یہ اپنا علیمہ خان کی توقعات پہ کتنا پورا اترا۔ یہ دیکھیں جب تک وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، بار بار پی ٹی آئی خود ثابت کرتی ہے، ماں سوائے امجد زیادی جیسے شریف بندوں کی میں نہیں بات کر رہا، میں ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک سر، بالکل یہ ٹھیک۔ خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرنے والے ہیں اور دہشت گردوں کا ساتھ دینے والے بلوچ صاحب میرا آخری سوال آپ سے شروع ہوگا۔ بلوچ صاحب میرا آخری سوال آپ سے شروع ہوگا، وقت کم ہے سر۔ دیکھیں پولیٹیکل آپ دھارے میں آئیں، آپ پولیٹیکل دھارے میں آئیں، آپ کو سیاسی رویے اپنائیں، آپ کو سیاسی لہجہ اپنائیں، تو کیا ریاست اتنی مفلوج ہے کہ وہ اس سو کالڈ وزیر اعلیٰ کے آگے وہ ڈھیر ہو جائے گی؟ بالکل ٹھیک سر۔ اور اگر یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے تو پھر سر یہ میرے آخری سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے میرے ہر مہمان کے پاس سر صرف 30 سیکنڈ ہوں گے۔ بلوچ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش کے بعد آج ہم افریقی ملک مداگاسکر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جین زی کھڑی ہو جاتی ہے۔ بجلی پانی سے شروع ہونے والا احتجاج صدر کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا دنیا میں جین زی کی موومنٹس طاقت اختیار کر رہی ہیں، اور کیا ہمیں بھی سوچنا چاہیے اپنی جین زی کو خوش رکھنے کے حوالے سے؟ بلوچ صاحب بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ دیکھیں آج مرکز میں پنجاب کے اندر یہ وہ نوجوان ہی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں کیل والی لاٹھیاں پکڑائی گئی تھیں، پتھر والی غلیلیں پکڑائی گئی تھی کہ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچاؤ اور لوگوں کے اوپر حملے کرو۔ آج ان کے ہاتھ میں اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو گولا سود کردے دیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل یہ پاکستان میں آج نوجوانوں کے بارے میں سوچا، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد آج کا نوجوان ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ معاشوائے چند اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے بچوں پر دہشت گردی کے پرچے کروائے انہوں نے، اور بعد میں ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، بیرسٹر عامر اور حسن ان کا کیریئر تباہ کر دیا۔ بیرسٹر عامر حسن نوجوانوں کا تو آج کا نوجوان وقت کم ہے بلوچ صاحب، اس طرف کھڑا ہوگا نا جہاں وقت کم ہے بلوچ صاحب، I'm sorry۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب 47% غربت ہمارے یہاں بھی ہے، 47% غربت ہمارے یہاں بھی ہے۔ جی سر۔ جی دیکھیے جو بھی ہے، پاکستان کی عوام نے ہمیشہ جمہوری پروسیس کے اوپر یقین رکھا ہے، بھلے ان کے ووٹ کے حق کو آج سے نہیں دہائیوں سے سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی جمہوری راستہ اختیار کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ نہ کبھی اختیار کیا گیا ہے اور نہ شاید کیا جائے، لیکن حکومتوں کو
اور اشرافیہ کو بھی کوئی تھوڑی سی میرے خیال سے شرم کرنی چاہیے کہ اکثریت کو اس کے حقوق دینے پڑیں گے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے, کیونکہ فوج مضبوط ہے, ادارہ مضبوط ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ ایسے احتجاج کے ذریعے تو حکومتیں تبدیل نہیں ہوں گی. لیکن بہرحال جمہوری پروسیس کو بہتر کرنا چاہیے اور عوام کو ان کے حقوق جو آئین گارنٹی کرتا ہے دینے چاہیے. یہ ضروری ہے, اس ڈر سے نہیں کہ کوئی تحریک اٹھے گی, اس ڈر سے کہ یہ آئین کا بنیادی تقاضا. بہت اچھی بات کی آپ نے. اسلم غوری صاحب آپ کی رائے سر. دیکھیے بات سنیں, ہمیں تو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. یہ نہ سوچیے کہ ہماری فوج بڑی مضبوط ہے تو ہم لوگوں کو دبا کے چلائیں گے. کتنا عرصہ آپ چلیں گے؟ آپ کو پتا ہوگا ایوب خان کی حکومت بھی عوام نے بھیجی تھی, بھٹو صاحب کی حکومت بھی عوام نے بھیجی تھی, اور ایوب خان کی حکومت میں بھی مہنگائی کا رونا تھا. بھٹو صاحب کی حکومت میں روٹی کپڑا اور مکان فری مل رہا تھا. وہ آج تک ہم کہاں پہنچے؟ عوام کی توقعات پہ کہاں پورے اترے؟ ہم آج تک عوام کی توقعات پہ کہیں پورے نہیں اترے. ہمارے جو حکمران ہیں یہی چلتے آ رہے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جی اپنا IMF کو خیر بات کہہ دیا, قوم کو مبارک ہو, پھر وہی وزیر اعظم آتا ہے اسی پارٹی کا اور وہ کہتا ہے جی ویلکم کرتے ہیں IMF نے ہمیں کس دے دی ہے. تو ہم ملک کو اس حد تک کیسے ہمارے حکمران لے گئے ہیں؟ میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فورسز ہیں, ہم عوام کو دبا لیں گے تو پھر عوام پھٹ جاتے ہیں. پھر اس پھٹنے والے عوام کو آپ سنبھال نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو کچھ وہاں مریض میں ہوا, کیا وہاں سارے لوگ بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب, بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن صاحب. پروگرام ہوتا ہے اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. See you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.